اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی ویمن ان قرآن سیریز کے لاسٹ سیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان کردہ ان خاتون کے حوالے سے بات کریں گے جو زلیخا کے نام سے مشہور ہیں۔ قرآن نے انہیں امرأۃ العزیز کے نام سے ذکر کیا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید میں زلیخا کا ذکر ایک ایسی خاتون کے طور پر کیا ہے جو فتنہ محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اس معاملے میں وہ اپنی آخری حد کو پہنچ گئی تھی۔ یہ خاتون مصر کے وزیر کی زوجہ تھی جس کا نام قرآن مجید نے عزیز ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس کا نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ زلیخا اس کا معروف نام تھا، جبکہ بعض مفسرین نے اس کا اصل نام رائیل لکھا ہے۔ وہ یوسف کے حسن سے متاثر ہو گئی تھی اور اس نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عصمت کو محفوظ رکھا اور انہیں اس عورت کے فتنے سے بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک ہی صورت میں بیان کیا ہے، سورہ یوسف، اور اسے احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں بہت سے اسباق موجود ہیں، بہت لرننگ ہے۔ ہمارا آج کا سیشن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر زلیخا کے حوالے سے ہے۔ تو ہم اتنے ہی حصے پر بات کریں گے جس میں زلیخا کی مناسبت سے بات ہوئی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اور جو ان کی خصوصیات ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر
قرآن مجید نے خصوصی طور پر یوسف علیہ السلام کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا، جس میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و دانش اور حکمت عطا فرمائی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت یوسف تقریباً 23 سال عزیز مصر کے ہاں ٹھہرے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس عرصے میں حضرت یوسف کی لیاقت، دیانت اور احساس ذمہ داری سے عزیز مصر اور اس کے اہل خانہ اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، اور وہ حضرت یوسف کی سیرت طیبہ سے متاثر کیوں نہ ہوتے، کیونکہ حضرت یوسف کو نبی بننا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس شخصیت کو اپنا نبی یا رسول بنانے کے لیے چن لیتے ہیں ان کی پرورش اللہ کی نگرانی میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سی کمزوریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تو اس لیے جیسے ہی یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت بھی دی اور علم بھی دیا، اور یہ دونوں چیزیں ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر کا ملنا ہے، کیونکہ علم اور حکمت اکٹھے کسی کو ملنا بہت بڑی بات ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے مگر حکمت نہیں ہوتی، یا حکمت ہوتی ہے مگر نالج وائز وہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے۔ لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ صرف علم نہیں دیتے بلکہ اس علم کے استعمال کی حکمت بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء اللہ کے داعی ہوتے ہیں اور اللہ کی بات کو آگے لے کر جانے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے جس حکیمانہ طریقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے علاوہ بھی اللہ اپنے جن بندوں کو علم کے ساتھ ساتھ حکمت عطا کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے خیر کثیر ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کرے۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور عالم شباب کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے انہیں برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، جس کا ذکر سورہ یوسف ہی کی آیات نمبر 23 اور 24 میں کیا گیا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آ جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے تو اس پر ارادہ کر لیا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا۔
اس طرح ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ٹال دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی، اور اس موقع سے پہلے بھی یقیناً وہ مختلف انداز اور اطوار سے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوگی، کیونکہ مفسرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو تھا یہ اس کا آخری قدم تھا، اور اس سے پہلے کی کوششوں کے بعد ہی آخری قدم اٹھایا جاتا ہے، اور چونکہ اس کی گزشتہ کوششیں ناکام ہو گئی تھیں تو اس نے اب یہ آخری قدم اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف کو ایک دن بلایا اور دروازہ بند کر لیا اور حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی۔ لیکن حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میں کیسے اس شخص کے حق میں کوتاہی کر سکتا ہوں جس نے مجھے عزت کے ساتھ اس گھر میں رہنے دیا، مجھے پناہ دی، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالم تو فلاح نہیں پا سکتے۔ تو ظلم کرنا یہاں پر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ بدکاری کرنے کو۔ اللہ کی حد توڑنا بھی ظلم ہے۔ انسان جب اللہ کی کوئی حد توڑتا ہے، اپنی حیا کو تار تار کرتا ہے، تو وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی اگر میں ایسی کوئی حرکت کروں، کیونکہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، مجھے پالا، اور میں اب اس کے ساتھ ایک ظلم کا معاملہ کروں۔ لیکن یہاں پر قرآن کا بیان یہ ہے کہ اس عورت نے تو ارادہ کیا تھا، ہم مت بھی ہی، اور حضرت یوسف کے متعلق بھی کہا ہم مبیہا، وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ ایک برہان، ایک دلیل اپنے رب کی طرف سے نہ دیکھ لیتے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم کا جو لفظ ہے یہ دو معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک، کسی کام کا پختہ ارادہ اور عزم کر لینا، اور دوسرا دل میں وسوسہ اور خیال کا پیدا ہونا جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو آیت میں اگرچہ دونوں کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں کے ہم میں بہت فرق ہے۔ ہم کے بھی لیول ہوتے ہیں، یعنی ارادے کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا ارادے کا لیول ایک جیسا ہو، یا ہر ایک کے ارادے کی نیت ایک جیسی ہو۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی زلیخا کے اور حضرت یوسف کے ہم میں بہت فرق تھا۔ زلیخا کا جو ہم تھا وہ ارادی تھا اور وہ گناہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کا جو ہم تھا وہ غیر ارادی تھا، غیر اختیاری تھا، اور وہ ایک وسوسے کی شکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل دیکھ لینے کے بعد وہ جو وسوسہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اور وہ دلیل کیا تھی اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کوئی واضح یا مستند بات موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی اشارہ ہو سکتا ہے، دل میں آنے والا خیال ہو سکتا ہے، جو اللہ نے انہیں حکمت عطا کی تھی اس حکمت کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وہ اس وسوسے سے جو ان کے دل میں شیطان نے ڈالا تھا یا کوشش کی تھی ڈالنے کی، اس سے نکل آئے۔ اس کے بارے میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں
کہ سوال یہ ہے کہ ایک نبی کس طرح برائی کا ہم کر سکتا ہے اور کس طرح وہ ارادہ کر سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی میلان تھا، کیونکہ نوجوانی کی خواہشات کا دباؤ ہر انسان پر ہوتا ہے. یہاں اسے ہم اور قصد سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ ایسے حالات میں انسان پر سخت دباؤ آ جاتا ہے اور عزم اور مدافعت کی قوت ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے براہین کی روشنی میں اس دباؤ کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر یہ میلان ہی نہ ہوتا اور جسمانی دباؤ ہی نہ ہوتا تو حضرت یوسف اس کام سے رک کر قابل ستائش کس طرح ہوتے، کیونکہ صبر، برداشت اور ابتلا پر اجر تبھی ہے انسان کے اندر قوت اور میلان ہو. یعنی انسان کی اچھائی کب ہے؟ جب اس کے اندر برائی کی طرف میلان ہے مگر وہ کوشش کر کے اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور برائی کی طرف نہیں جاتا. اگر اس کے اندر یہ میلان ہی نہ ہو تو پھر تو اسے اچھا ہی اچھا کرنا ہے، پھر تو برائی کی کوئی رغبت ہی موجود نہیں. تو چونکہ یہ احسن القصص ہے اور اس واقعے میں بعد کے انسانوں کے لیے بہت سے اسباق ہیں، تو یہ مینشن کرنا ضروری تھا کہ انسان کے نفس کے اندر برائی کی طرف بھی میلان موجود ہے. لیکن اس میلان کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنے آپ پر قابو رکھ سکے تھے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب رہے تھے تو دیگر انسان بھی اس طرح کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف زلیخا تھی جو کہ اپنے نفس کی غلام بن گئی تھی اور وہ برائی کا جو میلان تھا اس پر قابو نہ پا سکی اور وہ اپنی خواہش کا شکار ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی اس درجے کی کوشش کی. تو یہ دونوں طرح کے کردار اپنی اپنی جگہ پر بہت سے سبق رکھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف کو یہ آزمائش پیش آئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ کا یہ مخلص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے. اللہ نے فرمایا انتظار کرو، اگر وہ گناہ کر لے تو جیسا وہ عمل کرے وہ اس نامہ اعمال میں لکھ دو، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے بجائے نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے میرے خوف سے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے، آپ دیکھیں. اور اس سے یہ بہت واضح ہو کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان اپنے اچھے عمل اور برے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے پاس چوائس ہوتی ہے. اگر وہ اپنی علم اور اپنی عقل اور اپنی حکمت کو استعمال کرتا ہے اور خود کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بچ بھی جاتا ہے. لیکن وہ اگر عقل کو ایک طرف کر دیتا ہے، جو سمجھ اور شعور اللہ نے اسے عطا کیا ہوا تھا، جو اللہ کی حدود اس کو معلوم تھی، جو وعیدیں اللہ نے نازل کی وہ بھی اس کے علم میں ہیں، لیکن وہ ان کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور اپنے نفس کا غلام بنا رہتا ہے تو پھر وہ برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو جہاں تک صرف وسوسہ آنے کا تعلق ہے کسی برائی کا، اس کا خیال آنے کا، تو وہ اس پر اس وقت تک پکڑ نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل میں نہ ڈھل جائے. اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے گناہ کے وسوسے اور خیال کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے. تو وسواس تو شیطان کی طرف سے انسان کو ڈفرینٹ چیزوں کے آتے رہتے ہیں، لیکن امتحان یہ ہے کہ وہ ان وسواس کا شکار نہ ہو. اور وسواس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے دعا،
اذکار بتائے ہیں ان کو مسلسل ہر روز اپنے اذکار کا حصہ رکھا جائے، ان کو صبح و شام پڑھا جائے، تو پھر شیاطین کے جو ایسے حملے ہیں یہ انسان کے اوپر کم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ ان سب چیزوں سے غفلت کرتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، شام کرتا ہے، اس کی مصروفیات ہیں، اسے نہ قرآن مجید کی تلاوت کا وقت مل رہا ہے، وہ اس کی پریورٹی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اور چیزوں کے لیے تو وقت نکال رہا ہے، مگر اللہ کی کتاب کی نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام ہے، تو پھر وہ کیسے شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے وسوسے تو بہت زوردار ہوتے ہیں اور وہ بار بار آتے ہیں، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ کس طرح شیطان مختلف طرح کے وسوسے ہمیں ڈالتا رہتا ہے، لیکن اس سے بچنے کی طاقت اور قوت بھی اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید اس واقعے کی تفصیل آگے کچھ یوں بیان کرتا ہے آیات نمبر 25 سے 29 میں۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا، کہنے لگی کہ جو تیرے گھر کے لوگوں سے برا ارادہ کرے اس کی تو یہی سزا ہے کہ قید کیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ کہا یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کو پھسلا رہی تھی، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا بے شک یہ تم عورتوں کا ایک فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف تو اس سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کیونکہ تو ہی خطا کار ہے۔ تو بہرحال اس واقعے میں جو بات قرآن مجید کے بیان سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف اپنی عفت اور عصمت بچاتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے، اور ان کو پکڑنے کے لیے عزیز مصر کی بیوی پیچھے بھاگی، اور جب وہ دونوں دروازے تک پہنچے تو وہاں پر عزیز مصر کو موجود پایا۔ جب اسے موجود پایا تو زلیخا نے فوراً اپنا پینترا بدل لیا اور سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، اور اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ ایسے مجرم کو سزا ملنی چاہیے جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ برا ارادہ کر رہا ہو۔ تو اب یہاں پر بھی اگر ہم قرآن مجید کے اس بیان کو دیکھیں تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو خاتون تھیں جس محبت کی وہ دعوے دار تھیں وہ کوئی محبت نہیں تھی، کیونکہ اس کی اس جملے ہی نے محبت کی کلی کھول دی۔
یہ کیسی محبت تھی جو آزمائش کے آتے ہی فنا ہو گئی؟ تو یہ صرف نفس کی شہوت تھی اور شیطان کا فریب تھا. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. خواتین اور مرد اس طرح کی جھوٹی قسم کی محبتوں کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس میں بعض اوقات آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اور شیطان انہیں آہستہ آہستہ گریجولی یہ فریب دلا کر اس لیول پر لے آتا ہے جہاں وہ اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں اور ظالم بن جاتے ہیں. تو یہ واقعہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کیا ہوتا ہے. یہ سب ایک ڈیلیوژن ہے، ایک فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ نفس پرستی ہے اور ایسی نفس پرستی کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ یہی تھی جو مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی. اور اس وقت قمیض کو جب چیک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے نکلے اور وہ عورت جھوٹی نکلی. لیکن اس کے باوجود کہ عزیز مصر یہ بات سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت کا فریب ہے، اس کی چال ہے، اس کا فتنہ ہے، لیکن چونکہ وہ ایک حکومت کے اہم عہدے پر تھا تو اس نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے پر درگزر کرو اور جانے دو. یعنی مراد یہ تھا کہ اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے، اس کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے تاکہ یہ بات باہر نہ نکلے. تو اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بعض اوقات بہت بڑے بڑے فتنے کریٹ کرتی ہیں اور وہ ایسے فتنے ہوتے ہیں، ایسی چالیں ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے والے اور سننے والے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور بہت سے معصوم لوگ، سیدھے سادے لوگ، بھولے بھالے لوگ ان فریب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے فریب کاریوں کی وجہ سے اور اپنی چالوں کی وجہ سے اور اپنی جو نیگیٹو پلاننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے سچی بن جاتی ہیں اور یہ معاشرے میں عام دیکھنے میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے جھوٹ، اپنے مکر و فریب کی وجہ سے انسانوں کے سامنے سچا بن بھی جائے تو وہ رب تعالیٰ کے ہاں سچا نہیں بن سکتا. وہاں وہ جھوٹا ہی لکھا جائے گا بلکہ فریبی لکھا جائے گا. اور جو مکر و فریب وہ دوسرے انسانوں کے حوالے سے بنا رہا ہے ایک دن اس کے چکر میں وہ خود ہی آ جائے گا. تو ایسے مکر و فریب کرنے، ایسی چالیں چلنے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور کسی کے خلاف بھی ایسی کسی سازش میں نہ حصہ لینا چاہیے، نہ اس کا پارٹ بننا چاہیے اور نہ ہی خود سے کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ انسان پر کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. بہرحال یہ معاملہ بظاہر تو عزیز مصر نے اپنی طرف سے اسے ختم کر دیا اور خاموش کروا دیا، لیکن اس کا تذکرہ شہر میں ہونے لگا اور عزیز مصر کی بیوی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے حوالے سے معاشرے میں باتیں ہو رہی ہیں اور چیمے گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ زلیخا اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے مزید ایک پلان بنایا اور وہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن، ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر
جس شہوت کا وہ شکار ہوئی تھی وہ دوسروں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں غلط نہیں ہوں، آئی ایم رائٹ، اور اس کے لیے اس نے اپنے گھر میں ایک باقاعدہ مجلس کا انتظام کیا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید آیات 30 to 34 میں بیان کرتا ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلا رہی ہے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بے شک ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتی ہیں۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور کہا ان کے سامنے آ جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا پایا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا اللہ کی پناہ، یہ کوئی آدمی نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا مگر یہ صاف بچ گیا، اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس کام سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا فریب دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی، پس ان کا فریب اس سے دور کر دیا گیا کیونکہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ زلیخا کے خلاف جب شہر میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ کسی کے علم میں آتا ہے تو پھر ہر طرف طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے جب عورتوں کی طرف سے اپنے بارے میں طعن سنا، لعنت ملامت سنی، تو اس نے پھر انہیں اپنے گھر میں ایک مجلس طعام پر بلایا۔ عرب رواج کے مطابق مہمانوں کو بٹھانے کا طریقہ یہ تھا کہ فرش پر قالین بچھا کر مہمان کے لیے ایک ایک تکیہ رکھ دیا جاتا تھا جس سے ٹیک لگا کر مہمان بیٹھتے، اور پھر ان کے سامنے چھوٹے میز رکھے جاتے جن کو خوان کہتے تھے، اور ان میزوں پر کھانا رکھا جاتا جسے مہمان بہت آسانی سے تناول کرتے۔
اور یہ انتظام اونچی سوسائٹی میں کیا جاتا تھا۔ زلیخا جو کہ سو کالڈ اونچی سوسائٹی کی فرد تھی، لہٰذا اس نے بھی اسی طرح کی خاطر مدارت کا انتظام خواتین کے لیے کیا۔ جب خواتین آ گئیں، کھانا لگ گیا اور وہاں پر باقاعدہ طور پر پوری پلاننگ کے ساتھ چھریوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہر خاتون کے سامنے ایک ایک چھری بھی رکھی گئی تاکہ وہ اپنے پھل کاٹ سکے۔ بظاہر یہ ان کی آسانی کے لیے کیا گیا تھا، لیکن یہ زلیخا کی ایک تدبیر تھی۔ اور پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آ جائے۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو وہ خواتین حیران رہ گئیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی ہستی خیال کیا۔ تورات میں بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام شرم و حیا اور عصمت کی صفات کے ساتھ موصوف تھے اور آپ نور کا پیکر تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ نے ان کے بارے میں بتایا کہ کل حسن و جمال کا نصف حصہ انہیں دیا گیا ہے۔ تو بہرحال حسن و جمال، وجاہت، عظمت، شرافت، جو کچھ ان کو ملا تھا، اس کی وجہ سے عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں پر چھری پھیر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پوری انگلیاں کاٹ دی تھی، مطلب یہ ہے کہ چھریاں جو تھیں وہ پھل پر لگنے کے بجائے ہاتھوں پہ لگ گئی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ خواتین بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں تو زلیخا نے جس مقصد کے لیے وہ مجلس منعقد کی تھی اس نے اس کا وہاں پر اقرار کر لیا اور حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ اور وہ کیا تھا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب بتاؤ کہ میرا جذباتی ہونا صحیح تھا کہ نہیں۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ دیگر خواتین بھی اب اس کی بات سے متاثر ہیں تو اس نے مزید کہا کہ میں نے تو خود اس کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا۔ یعنی پہلے وہ جو الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال رہی تھی، اب اس نے اس کا اعتراف خود کر لیا کہ میں نے انہیں پھانسنے کی کوشش کی مگر یہ بچ گیا، لیکن میں مزید اسے اس برائی کی طرف دعوت دوں گی، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو پھر اسے قید خانہ بھگتنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ اپنے اس غلط ارادے میں اور نفس پرستی میں کس قدر آگے بڑھ چکی تھی۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمت اور توفیق دی تھی اس کی وجہ سے وہ اس برائی کا شکار نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی پھر، اور کیا کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے قید میں جانا زیادہ پسند ہے اس کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اور ساتھ اللہ سے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے انہیں اس فریب کاری سے نہ بچایا تو خطرہ ہے کہ وہ ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں اور نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان عموماً جب گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت اپنی عقل کو استعمال کر لیں اور عقل سلیم سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں، تو وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور بے وقوفی کرتا ہے، نادانی کرتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے معصیت میں ملوث ہونے کے بجائے قید خانے میں جانے کو ترجیح دی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ قید خانے کی تکلیف عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس گناہ کے نتیجے میں ہونے والا عذاب دائمی ہے۔ تو اگر نتیجے کے اوپر نگاہ رکھی جائے تو بعض اوقات فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی بھی برائی
کا شکار ہونے کا خطرہ ہو، شیطان کے وسوسے بڑھنے لگے، تو اس وقت وہ جو برائی ہے اس کے بجائے اگر انجام کو تھوڑا سوچ لیا جائے، نتیجے کے اوپر تھوڑا غور و فکر کر لیا جائے کہ اینڈ کیا ہوگا، واٹس اینڈ، تو بہت سی خرابی سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقل پر اتنا پردہ پڑ جاتا ہے کہ اینڈ تو سوچتا ہی کوئی نہیں، وہ صرف اس وقت جو موجودہ حالت ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور موجودہ حالت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا نفس اور اس کا دل پوری طرح فریب کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اور شیطان کے وسواس نے اسے اچھے طریقے سے گھیر رکھا ہوتا ہے، تو اس وقت اسے وہ برا عمل بھی کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان جو ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ انسان کو ایک دم سے نہیں کسی برائی پر لاتا، بڑی برائی پر، وہ آہستہ آہستہ گریجولی تیار کرتا ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں، وہ صرف تیار کر سکتا ہے، برائی کروا نہیں سکتا۔ برائی کرنے کا اختیار یا برائی نہ کرنے کا اختیار یہ انسان کا اپنا ہے۔ اسی لیے وہ قیامت کے دن کیا کہے گا کہ میں نے مجبور نہیں کیا تھا، جو کچھ کیا تم نے اپنے ارادے سے کیا۔ تو وہ ورغلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، بھڑکا سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، بار بار ڈال سکتا ہے، لیکن وہ عمل کرنے پر مجبور نہیں کروا سکتا۔ عمل ہر بندے کا اپنا ہے، اس لیے نتائج کے اوپر نظر رکھتے ہوئے برائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دعا انہوں نے کی تھی وہ قبول کر لی۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے دعا میں دو باتیں کی تھی، ایک اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور وہ کیا تھی کہ آپ کو عورتوں کی مکر و فریب سے بچا لیا، اور دوسری بھی قبول کی، لیکن دوسری کیا تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ قید و بند کی صعوبتیں میرے لیے اس مصیبت سے بہتر ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر اس آزمائش اور تکلیف سے گھبرا کر اپنے لیے ایک تکلیف دہ راستہ چنا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ تکلیف دہ راستہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے قید و بند کی صعوبتیں برداشت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا۔ تو اس میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو اس میں ہمیشہ بھلائی مانگنی چاہیے اپنے لیے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، لیکن دعا مانگتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھلائی ہی مانگی جائے، کیونکہ اللہ اس پر قادر ہے کہ مکمل طور پر مصیبت سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف میں ڈالے نکال دے۔ لیکن اگر اس نے تقدیر میں کسی مشقت میں ڈالنا لکھا ہوا ہے اور اس سے گزرنے کے بعد ہی انسان اس مصیبت سے نکل سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کی کوئی حکمت کار فرما ہے، تو پھر انسان اس مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ انسان دنیا کے مصائب سے گھبرا کر اپنے لیے موت نہ طلب کرے، یا اپنے جو بال بچے ہیں ان کے لیے کوئی بد دعا وغیرہ نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چونکہ وہ انتہائی مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کی دعا فوراً عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ تو آسانی کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، بھلائیاں مانگتے رہنا چاہیے، مصیبت مانگ کر نہیں لینی چاہیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال
چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے قید خانے میں جانا تھا، اور پھر قید خانے میں بھی چونکہ بہت سے اور ایسے واقعات پیش آنے تھے جس سے انہیں اور بھی بہت سی چیزیں سیکھنی تھی، اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنا تھا۔ ایک لمبا عرصہ جو تھا ان قید خانے میں اللہ کے حکم سے انہوں نے گزارا، اور بہرحال پھر وہ وہاں سے سرخرو ہو کر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا کی، انہیں بادشاہت بھی عطا کی، اور جو جو خیر ان کے لیے لکھی گئی تھی وہ ان کا مقدر بن گئی۔ اور دوسری طرف جو زلیخا تھی اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی تھی جس نے ان کو ورغلایا تھا، اور اس طرح ایک مدت کے بعد، ایک وقت کے بعد، لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے سارے کا سارا، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو عظیم الشان عصمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ نے بے حیائی کے اس کام کو سختی کے ساتھ رد کیا اور اس کے بجائے جیل خانے کو ترجیح دی۔ یہ مقامات کمال میں سے نہایت بلند و بالا اور عرفہ والا مقام ہے کہ شباب، جمال اور کمال کے باوجود محض اللہ کے خوف اور اس سے اجر کی امید کے باعث برائی کی اس دعوت کو رد کر کے قید خانے کو پسند کر لیا، جبکہ دعوت بھی ایک ایسی عورت کی طرف تھی جو آپ کی مالکہ تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، بہت خوبصورت تھی اور مال و دولت اور حکمرانی سے بہرور تھی۔ یعنی اتنے زیادہ ٹیمپٹنگ پوائنٹس تھے زلیخا کی پرسنالٹی میں اگر غور کیا جائے تو، لیکن یوسف علیہ السلام کو ان میں سے کوئی بھی ٹیمپٹیشن جو ہے وہ اپنی طرف راغب نہ کر سکی، کیونکہ ان کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا۔ تو یاد رکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے روک سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بیان کردہ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت سے اسباق ہیں، جیسے نمبر 1، زلیخا کی چال بہت سخت تھی۔ نفس انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے، اس کی خواہشات سے بچنا ایک مشکل کام ہے۔ زلیخا نے اسی نفس کی خواہش کا جال پھینکا۔ زلیخا کے واقعے میں خواتین کے لیے سبق موجود ہے کہ انہیں کردار کے حوالے سے اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جائے۔ دور جدید میں بھی یہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے۔ جدیدیت کے نام پر شرم و حیا کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ خواتین کے لباس، چال ڈھال اور گفتگو سب حیا سے عاری ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ قال سے تو نہیں لیکن حال سے اسی طرح مردوں کو دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہیں جیسے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ تو ایسے تمام امور سے بھی بچنا چاہیے جو اللہ نہ کرے کہ ایسی کسی کیٹیگری میں آ رہے ہوں اور ان کے ذریعے سے ہم مردوں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور مرد جو ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے خواتین کی طرف جا رہے ہوں اور خواتین مردوں کے لیے فتنے کا سبب بن رہی ہوں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ اسی معنی میں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے لیے ان کے ایمان کا امتحان بن جائیں گی۔ تو خواتین کے اوپر اس حوالے سے دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ارد گرد موجود مردوں کو بھی ان کے ایمان کو امتحان میں ڈالنے سے محفوظ رکھیں۔ دوسری بات، قصہ زلیخا اور یوسف ہمارے معاشرے کے لیے برائی اور اچھائی کے پیمانے واضح کرتا ہے اور اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ شدید ترین فتنے میں بھی صالح افراد صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں۔ رب کی رضا ہی ان کا اصل مقصود ہوتی ہے۔ بہکاوے کے کیسے ہی انداز اور مواقع ان کے سامنے ہوں، وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ وہ نفس اور شیطان کے ہر ہتھ کنڈے اور وسوسے سے بچ کر اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پاسداری کرتے ہیں۔ ایسے صالح افراد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
الا من اتبعک من الغاوین، جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ یہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تھا جب اس نے انسانیت کو بہکانے کا چیلنج دیا کہ صرف بہکے ہوئے لوگ ہی تیرے راستے پر چلیں گے، جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں وہ ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حاکم، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی گزاری، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ میں کتنا اور کیا صدقہ کیا۔ تو یہ جو 7 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہونے کا مصداق بنائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس کے بعد ہمیں بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صالح خواتین کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر صالح خواتین کی برائیوں اور ان کی غلط روش پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا الحمدللہ سیشن بھی مکمل ہو رہا ہے اور یہ ہماری سیریز کا آخری سیشن تھا۔ آخر میں ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین مع الشاہدین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ورحمتك الكريم اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجذام والجنون ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارز عنا وأرزنا وارز عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما آذى به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا غفور الرحيم يا من هو الله لا إله إلا هو یا من ہوا علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے ظاہر چھپے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا ارحم الراحمین، کورونا کی جو وبا اس وقت پوری دنیا پر چھا رہی ہے، یا اللہ تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما. یا اللہ اس بیماری کو اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور فرما. یا اللہ جو لوگ اس وقت اس بیماری کا شکار ہیں تو ان سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما، اور جو اس سے بچے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ہر ایک کے دل کی جائز حلال خواہش کو پورا فرما. یا اللہ
جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں انہیں زندگی کے اچھے نیک ساتھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے ہر رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہر عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہر آسانی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا، یا اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا، ہمارے لیے صراط مستقیم کو آسان کر دے، ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بچا، یا اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے محفوظ رکھ۔ یا رب الکریم ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے اجر سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا کہ جن پر رمضان آیا اور وہ اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں اور اس کے اجر سے محروم رہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں محروم لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے سعادت مند لوگوں میں شامل فرما، ہمیں خوش بخت لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری تقدیر کو اچھا بنا، ہمیں بری تقدیر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں بری تقدیر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما۔ ہم جو دن رات تیری نافرمانیاں کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ انسان ہونے کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں یا اللہ تو ان سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں، اس کے ہتھ کنڈوں، اس کے بہکاووں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں صالح مردوں اور صالح خواتین کے طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم انہیں دنیا کے ہر شر سے، کائنات کے ہر شر سے تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، انہیں زندگیوں کے اچھے ساتھی عطا فرما، انہیں اچھے دوست عطا فرما، اچھی مجلسیں عطا فرما۔ یا رب الکریم تو ہم سب کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، ان میں سے جو وفات پا چکے تو ان کی بہترین بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرما، اور جو ان میں سے حیات ہیں انہیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ان میں سے جس کے والدین بیمار ہیں یا اللہ تو ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر تکلیف، ہر درد، ہر دکھ سے بچا۔ یا ارحم الراحمین تو ہمارے والدین پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تو ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمارے اساتذہ کے ساتھ مہربانی فرما۔ یا اللہ تو ہماری استاذہ محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ کو عافیت، صحت، زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے کام کو بہترین قبولیت عطا فرما، ان کے علم میں، ان کے ایمان میں، ان کے عمل میں مزید اضافہ فرما، اور اسی طرح ان کے ذریعے سے ہم سب کو خیر پہنچاتا رہے۔ یا رب الکریم جو مشن انہوں نے شروع کیا، جس کام کا آغاز کیا، تعلیم قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا، یا اللہ اس کو آخری دم تک اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے شاگردوں کو توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما۔ یا رب الکریم تو ہمارا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ ہم ہر شر سے تیری حفاظت چاہتے ہیں، یا اللہ ہم ہر شر سے تیری حفاظت چاہتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری صحت کی حفاظت فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ یا رب الکریم ہر طرح کی معذوری، ہر طرح کی مجبوری سے بچا، ہر طرح کی محتاجی سے بچا۔ یا رب الکریم تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، سب کو پاک کشادہ حلال رزق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، جس کے دل میں جو خواہش ہے، جو حلال جائز خواہش ہے تو اسے قبول فرما۔ یا رب الکریم ہمارا یہ جو پروگرام تھا، اس میں ہم نے جو باتیں کی
یا اللہ ان کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اور اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا اللہ تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی خیر عطا فرما اور دوسروں کو بھی خیر عطا فرما یا اللہ، اپنی کتاب قرآن مجید کے ساتھ اس دنیا میں بھی بہترین تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں بھی ہماری ساتھی بنانا اور آخرت میں اسے ہمارے حق میں سفارشی بنا دینا یا رب الکریم، مرتے دم تک اس کتاب کے ساتھ بہترین تعلق کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا یا اللہ، ہمیں بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا، ہماری قبر کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین زندگی بنانا یا اللہ، ہمیں دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما اور آخرت کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمانا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔